دوستو دنیا بھر میں بہت سے ایسے ضدی لوگ ہیں جو کسی بھی حالت میں اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آئیے ان گھروں کو دیکھتے ہیں جن کے ضدی مالک ایئرپورٹ یا پھر بیچ سڑک پر سے بھی ہٹنے کو تیار نہیں۔ مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، ایڈتھ میکفیلڈ۔ دوستو ایڈتھ 2006 میں مشہور بن گئی جب اس نے اپنے چھوٹے سے فارم ہاؤس کے لیے $1 ملین کی آفر ٹھکرا دی۔ اس کے گھر کے ساتھ بننے والی پلانڈ 5 منزلہ کمرشل بلڈنگ کے اونرز نے ایڈتھ کو یہ جگہ چھوڑنے پر بہت کوشش کی، لیکن آخر کار پھر انہیں اس گھر کے ارد گرد بلڈنگ بنانا پڑی۔ وہ یہاں پر اپنی موت تک 2008 تک رہی اور اس کی وصیت کے مطابق یہ گھر قریب موجود نئی بلڈنگ کے سپرنٹینڈنٹ کو دے دیا گیا، جو ذاتی طور پر اس کا دوست اور نگراں بن چکا تھا۔ 2009 میں ڈزنی نے اپنی نئی مووی اپ کی پروموشن کے لیے اس کے گھر کی چھت پر بیلونز لگا دیے۔ یہ مووی بھی اسی ٹاپک پر بنائی گئی تھی۔ نمبر 2، ہاف ہاؤس۔ دوستو 1957 میں کینیڈا کی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی نے ٹورنٹو کی سینٹ پیٹرک اسٹریٹ کی تمام پراپرٹیز کو خریدنا شروع کیا۔ ان کا یہ پلان صحیح سے چل رہا تھا جب تک وہ ایک گھر پہ پہنچے جس کا ہاؤس نمبر 54.5 تھا۔ اس گھر کا آدھا ڈپلیکس تو بک گیا، مگر باقی کے آدھے ڈپلیکس کو اونر نے بیچنے سے انکار کر دیا، تو ڈیولپرز نے بڑی مہارت سے آدھی بلڈنگ کو گرا دیا، جس سے اس گھر کا نام ہاف ہاؤس پڑ گیا۔ نمبر 3، نیل ہاؤسز۔ دوستو ضدی مالکان چائنا میں ایک سردرد بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ان گھروں کو نیل ہاؤسز کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے مالکان ناخن پہ ہتھوڑا لگنے کے بعد اس زخم کے جیسے ہیں جو غائب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہاں تک کہ اگر آس پاس کی تمام بلڈنگز بھی گرا دی جائیں تب بھی وہاں سے جانے سے انکار کرتے ہیں، یا پھر چاہے انہیں کتنی ہی رقم کی آفر کیوں نہ کر دی جائے، جس کے نتیجے میں چائنیز حکومت بھی ان لوگوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پاور لائنز کو کاٹ دیتی ہے اور یہاں تک کہ کچھ گھروں کے ارد گرد گڑھے تک بھی کھود دیتی ہے۔ نمبر 4، ایئرپورٹ فارمنگ۔ دوستو نریتا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹوکیو کا مین ایئرپورٹ ہے، جس کی 1978 میں متنازعہ اوپننگ ہوئی تھی، جب یہ ایئرپورٹ کسانوں کے احتجاج کے باوجود بنا تھا۔ اس ایئرپورٹ کو 2002 تک صرف ایک ہی رن وے پر آپریٹ کرنا پڑا تھا کیونکہ کچھ لیگل مسائل انہیں مزید تعمیرات کرنے سے روک رہے تھے۔ آخر کار آس پاس کے زیادہ تر کھیتوں کو خرید لیا گیا اور ایئرپورٹ کو مزید پھیلا دیا گیا، لیکن ایک عجیب سمجھوتے کے تحت دوسرا روٹ سیوٹو نامی شخص کے فارم کے آس پاس بنایا گیا، جو کہ ایئرپورٹ کے عین درمیان میں موجود ہے، اور 68 سالہ شخص کو ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل کے ذریعے راستہ دیا گیا۔ نمبر 5، بیبی نیل۔ دوستو اس گھر کو بھی آپ نیل ہاؤس کہہ سکتے ہیں، جو چائنا کے شہر نیننگ کی روڈ میں کباب میں ہڈی کی طرح اٹکا ہوا ہے۔ اس گھر کے مالک نے اس کے گھر کی ڈیمولیشن کے لیے دی جانے والی کمپنسیشن بھی ٹھکرا دی، اور یہ گھر وہیں کا وہیں ہے۔ نمبر 6، کنگ آف دا ہل۔ دوستو 2004 میں ایسے لگتا تھا کہ کوئی بھی قیمت وہ فیملی کو چین کے علاقے چونگقنگ کے اس گھر سے ہٹا نہیں پائے گی، جہاں پر وہ 3 نسلوں سے رہ رہے ہیں۔ اس جگہ پر 6 منزلہ شاپنگ مال بننا تھا، اور اگر یہ گھر نہیں ہٹتا تو وہ مال بھی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ معاملہ کئی سالوں تک چلا، لیکن پھر ڈیولپرز نے فیملی کے گھر پر نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر 30 فٹ گہرا گڑھا اس کے ارد گرد کھود دیا۔ ینگ وو، جو کہ گھر کا اونر اور مقامی مارشل آرٹس کا چیمپئن تھا، اس نے نن چک سے سیڑھیاں کھودیں اور اوپر چڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر چائنا کا جھنڈا لہرا دیا۔ اتنے عرصے اور اس کارنامے کے بعد وو ینگ اور اس کی بیوی مشہور ہو گئے تھے، لیکن پھر 2007 میں وہ گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئے کیونکہ کوئی بھی موت کے گھڑے میں نہیں رہنا چاہے گا۔ نمبر 7، سینڈوچ ہاؤس۔ دوستو میری کک نامی ایک عورت نے اس گھر کو نیو یارک کے ضلع مینہٹن میں تب خریدا تھا جب یہاں پر گھروں کو خریدنا سستا تھا، لیکن جب یہاں پر اپارٹمنٹ بلڈنگز بننا شروع ہوئیں تو میری نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بلڈنگ کو اس کے گھر کے دونوں اطراف بنانا پڑا۔
یہ گھر آج بھی موجود ہے، ان دو بڑی اپارٹمنٹ بلڈنگز میں پھنسا ہوا سینڈوچ بنا ہوا ہے۔ نمبر 8، کوکنگ ورسز دا ورلڈ۔ دوستوں، ویرا کوکنگ اور اس کے شوہر نے اس گھر کو 1961 میں نیو جرسی میں خریدا تھا اور اگلی 3 دہائیوں تک انہوں نے گھر کو فروخت کرنے کی کئی آفرز ٹھکرائیں، جس کی وجہ سے پینٹ ہاؤس میگزین کے مالک بوب گچینو کو گھر کے ارد گرد ہوٹل کیسینو کی شروعات کرنا پڑی۔ مگر جب گچینو کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو کنسٹرکشن بھی رک گئی۔ یہ گھر 1993 تک بدصورت اسکیف ہولڈنگ سے گھرا رہا اور پھر موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پراپرٹی کو خریدا تو وہ اس کسینو کو مزید پھیلا کر لیموزینز کے لیے پارکنگ لاٹ بنانا چاہتے تھے، مگر پھر بھی کوکنگ نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے زیر اثر لیگل ٹیمز نے انہیں ہٹانے کی کوشش میں کیس کر دیا، مگر ضدی کوکنگ حکومت سے لڑی اور جیت بھی گئی اور 2010 تک وہیں پر رہتی رہی۔ نمبر 9، اینڈ آف دی روڈ۔ دوستو، 2012 میں لیو بوگن اور اس کی بیوی ضدی مالکان کے لیے ایک زندہ مجسمہ بن گئے جب انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، جسے انہوں نے چائنا کے شہر وینلنگ میں بنایا تھا۔ ان کے تمام پڑوسیوں کے گھروں کے گرنے کے بعد اور وہاں پر بننے والی سڑک نے ان کے گھر کو ایک جزیرہ نما شکل دے دی تھی، مگر اگلے سال مقامی حکومت گھر کے مالک مسٹر بوگن سے ملی، جس کے بعد وہ راضی ہو گیا، یہ کہہ کر کہ اب وہ تھک چکا ہے اور مزید نہیں لڑ سکتا، اور پھر گھر کو گرا دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے چند ضدی مالکان۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔